کسی نے بھی یہ کہا کہ میں نے شوکت خانم سے پیسے لیے، میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ خواجہ آصف کو کے اوپر میں کیس کر رہا ہوں، میرے وکیل انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سلمان راجہ صاحب اس کے اوپر کیس درج کریں گے۔ اور میں آج چودھری نثار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تو وہ ارد گرد باتیں کرتا رہا ہے کہ وہ ادھر سے بنی کا لگا گھر کدھر سے آیا اور فلانا کدھر سے آیا۔ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ کہے کہ میں نے شوکت خانم سے کوئی کرپشن کی ہے، پیسے لیے ہیں، میں چودھری نثار کے اوپر بھی کیس کروں گا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ نواز شریف ان لوگوں کے پیچھے چھپتا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ نواز شریف میں اتنی دلیری نہیں ہے کہ خود سامنے آئے۔ 11 پوائنٹس میں نے دیے، مجھے پورا یقین ہے کہ ایک کا بھی جواب نہیں آئے گا۔ چودھری نثار نے جب میرے اوپر الزامات لگائے، میں نے اگلے دن ایک ایک آپ کے پاس ڈاکیومنٹس کے سامنے ایک ایک الزام کا جواب دیا۔ لیکن میں یہ کیس کیوں کر رہا ہوں؟ 97 کے اندر انہوں نے سارا اٹیک شوکت خانم پہ کیا اور سیٹا وائٹ پہ۔ انہوں نے کہا کہ شوکت خانم کے زکوٰۃ کے پیسے سے میں الیکشن لڑا ہوں۔ اس کے نتیجے میں ہمارا ہاسپٹل اتنے بڑے کرائسس میں آ گیا کہ نیشن اخبار کی ہیڈ لائن لگی کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بند ہونے لگا ہے۔ فرنٹ پیج پہ انہوں نے لکھا کہ ہاسپٹل بند ہونے لگا ہے کیونکہ ڈونیشنز ہی گر گئیں۔ سارے دنیا کے اندر میں گیا، پیسے اکٹھے کیے، اور میں جانتا ہوں کہ کتنی مشکل سے ہم نے شوکت خانم کو بچایا 97 کے اندر۔ اور انہوں نے تب بھی کیمپین کی، تب جب ہم زکوٰۃ پہ پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، ہم رمضان کے مہینے میں۔ اب پھر خواجہ آصف ایک جگہ کہتا ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا تو آپ پہلے یہ کر دیتے۔ آپ نے ضرور رمضان کے مہینے کے اندر یہ ایلیگیشنز لگانی تھی۔ انہیں پتا ہے کہ رمضان میں ہم سارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں غریب مریضوں کے علاج کے لیے۔ انہوں نے ٹائمنگ ایسی کی کہ اگر رمضان میں پیسہ ہی نہ اکٹھا ہو شوکت خانم کا تو میں غریبوں کا علاج کدھر سے کروں گا مفت؟ پھر یہ کہیں گے جی دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں غریبوں کا علاج مفت ہوگا اور نہیں ہو رہا۔ اس لیے انہوں نے ایک بدنیتی کے اوپر، یہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں کیا، یہ وہ جو پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے، میں یہ پھر سے کہتا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ شوکت خانم ہے۔ 200 کروڑ روپے کا 200 کروڑ روپے ہر سال غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر ہمیں لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، ہم کدھر سے یہ پیسہ اکٹھا کریں گے؟ کدھر سے غریبوں کا مفت علاج کریں گے؟ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان تباہ ہو یا نہ ہو۔ ان کو یہ بھی نہیں کہ اس وقت حقیقی اپوزیشن تو تحریک انصاف ہے۔ ہم نے پورا لوڈ شیڈنگ کے اوپر اور ان کی گورنمنٹ کی کرپشن پہ پوری ہم نے کیمپین کرنی تھی، آصف زرداری کی کرپشن پہ۔ انہوں نے ہمیں یہاں لے آئے ہیں یہ ایلیگیشنز لگا کے کہ ہماری آپس ان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہے، اور جس طرح انہوں نے اسمبلی میں سے واک آؤٹ کیا کنٹیمپٹ بل کے اوپر، بجائے کنٹیمپٹ بل کے آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنا موقف پیش کریں کہ یہ ایک اور این آر او ہے، انہوں نے ان کو واک اوور دے دی، باہر چلے گئے، اسمبلی سے کیس ہی نہیں آگے کیا، جس کی وجہ سے ایک سپریم کورٹ کے جج نے یہ بات کہی کہ جناب یہ اپوزیشن کدھر تھی، آپ کو تو انہوں نے موقع دے دیا باہر جا کے۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کیس کو فوری سنا جائے۔ میں یہ کیوں ریکویسٹ کر رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الیکشن آنے والا ہے، انہوں نے ساری الیکشن کیمپین عمران خان کے کینسر ہاسپٹل پہ کرنی ہے جیسے پہلے کی تھی۔ انہوں نے جو بھی بات کریں گے کہ جی بنی گالہ کا گھر کدھر سے آیا، میرے پاس پیسے کدھر سے آ سکتے ہیں، میں تو کوئی حکومت میں نہیں رہا، میں تو کوئی گورنمنٹ میں نہیں رہا، تو میرے پیسے اس کا مطلب شوکت خانم سے ہی آئیں گے، چوری کروں گا میں، اور میرے پاس کدھر سے آ سکتے ہیں پیسے؟ ان کا مطلب تو یہ ہے۔
اس لیے میں چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی ادارے کو یہ نون لیگ کی پروپیگنڈا سے بچائیں. یہ سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. اگر غریبوں کا علاج نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپیہ ایک غریب کم سے کم لگتا ہے غریب کے علاج کے اوپر. کدھر سے غریب آدمی جا کے اپنا کینسر کا علاج کروائے گا؟ تو میں چیف جسٹس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو اس شوکت خانم کو بچائیں. آپ لے کے آئیں سامنے. انشاءاللہ اللہ سچ ہے. جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں میں آج آپ کو بیٹھ کے کہتا ہوں یہ سارے غلط ہیں, سب بے بنیاد ہیں. اور یہ صرف ایک ہاسپٹل نہیں ہے. اگر یہ میری کریڈیبلٹی اس طرح لگے رہے ہٹ کرنے کے لیے, یہ صرف شوکت خانم کی بات نہیں ہے. پشاور میں دوسرا کینسر شوکت خانم کا ہاسپٹل شروع ہونے والا ہے. گراؤنڈ بریکنگ اس کی ہونے والی ہے. ہمارے نقشے بن گئے ہیں, ہم نے پیسہ اکٹھا کر لیا, زمین مل گئی ہے. یہ اس ہاسپٹل کو بھی نقصان پہنچائیں گے کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے کریڈیبلٹی اس طرح شک پیدا کرتے رہے لوگوں کے ذہنوں میں, تو میں اس کے لیے کدھر سے پیسہ اکٹھا کروں گا؟ میرے پاس تو نہیں پیسے. تیسرا کراچی کے اندر ہاسپٹل بنانا ہے. ہمارے پاس وہاں صرف زمین کی تلاش ہے اس وقت. اگر ہمیں زمین مل جائے ہم کراچی میں تیسرا کینسر ہاسپٹل بنائیں گے. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ شوکت خانم میں ہر سال ہر روز ہمیں ان مریضوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے جن کا ہم علاج کر سکتے ہیں کیونکہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. ہاسپٹل بھرا ہوا ہے. کم از کم 2 اور شوکت خانم چاہیے جتنی کینسر ہے پاکستان میں. جن لوگوں کو ہم بچا بھی سکتے ہیں ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ ہاسپٹل میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے, پورا بھرا ہوا ہے. تو 2 اور ہاسپٹل کی ضرورت ہے. یہ صرف اس شوکت خانم کو ہی نہیں افیکٹ کرے گا, یہ 2 اور ہسپتالوں کو جو ہم بنانے جا رہے ہیں ان کو بھی افیکٹ کرے گا. اور تیسری چیز, میں اس وقت انشاءاللہ جو نمل یونیورسٹی ہے یہ پاکستان کی پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو دیہاتی علاقے میں بنائی گئی ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی ہے. بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز ان لوگوں کو مل رہی ہے جو کہ کبھی بھی ان کے پاس پیسہ ہو ہی نہیں سکتا ملک سے باہر اپنا تعلیم لینے کے لیے. یہ 90% جو نمل یونیورسٹی میں بچے ہیں وہ اسکالرشپ پہ ہیں. جو ڈگری ان کو 1 کروڑ روپے کی بریڈفورڈ یونیورسٹی میں ملے گی وہ 90% بچے مفت لے رہے ہیں غریب گھرانوں کے. ان کے لیے بھی میں پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. نمل یونیورسٹی جو ہے وہ میرا آگے سے یہ پلان ہے کہ یہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنی. اس کو ابھی ہم نے اس میں اور ڈفرنٹ فیکلٹیز کھولنی ہے, ان کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. تو اگر یہ کامیاب ہو گئے میری کریڈیبلٹی کو ہٹ کرنے کے لیے, میرا وہ بھی پروجیکٹ متاثر ہوتا ہے. یہ میری فیکٹریاں نہیں بن رہی, یہ پاکستان کے لیے ادارے بنائے جا رہے ہیں عوام کے لیے. تو میں چیف جسٹس صاحب آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, یہ آپ کے پاکستان کے بڑے خیراتی ادارے ہیں. آپ اگر خواجہ آصف کی جو ایلیگیشنز ہیں ٹھیک ہے تو کریں, میرے پر یہ سامنے لے کے آئیں, پبلک کو سچ پتا چلنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے اسی طرح ہی بیٹھ کے ہر دوسرے دن جس طرح حنیف عباسی نے, اس نے کہا کہ شوکت خانم کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں وہ مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں 2-2 لاکھ روپیہ, اس کے اوپر ہم نے کیس کیا ہوا ہے. وہ کیس ابھی تک پتہ نہیں 6 مہینے ہو گئے, وہ بھی چلتا جا رہا ہے آگے. میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ الیکشن تک انہوں نے سارا اٹیک, کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں انہوں نے یاد کہنا کہ یہ ٹیکس نہیں دیا, وہ میں نے 30 سال کی ٹیکس ریٹرنز آپ کے سامنے اس دن پیش کر دی, اور یا کہیں گے شوکت خانم سے پیسہ چوری کیا. تو شوکت خانم سے مجھے نقصان پہنچاتے ہوئے ادارے کو بھی تباہ کر رہے ہیں, باقی پروجیکٹس کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس صاحب, یہ جو کیس ہم لگانے لگے ہیں مہربانی کر کے اس کو جلدی سنیں. میں پھر آپ سب کے سامنے کہتا ہوں, اگر جو دوسرا درباری ہے چودھری نثار, اگر اس نے میرے ہاسپٹل کے اوپر کہا کہ میں نے پیسہ, میں اس کو بھی عدالت میں لے کے آؤں گا. اور میں
پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اوپر ہم پولیٹیشنز پہ الزامات لگتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ الزامات آپ کے سامنے کلیئر کریں۔ مجھے بڑے لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں، لوگ تو ان کی بات نہیں مان رہے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک پبلک فگر ہوں، میں پالیٹکس عوام، آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ عوام کے پیسے کو تحفظ دینا، عوام کے پیسے کو ذمہ داری سے خرچ کرنا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی الزامات لگتے ہیں، دنیا کی جمہوریت میں آپ کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب چودھری نثار، مجھے پتا تھا اس نے جو الزام لگائے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن پھر بھی آپ سب کے سامنے میں نے آپ کو ڈاکومنٹ سے کلیئر کیا۔ کیوں نہیں نواز شریف جو 11 الزامات لگائے گئے ہیں، کیوں نہیں اپنے آپ کو کلیئر کرتے؟ کیوں نہیں آتے پبلک کے سامنے؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور آپ کو یہ آپ کے الزامات غلط ہیں، میں آج کھڑا ہوں آپ کے سامنے، میں عدالت پہ جا رہا ہوں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں اب آپ کے سامنے پوائنٹ بائی پوائنٹ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں اب تک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا، مجھے ڈبل شاہ سے کمپیئر کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے عوام کے خیرات کے پیسے سے جوا کھیلا ہے، یعنی عوام نے جو مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے اسے جوا کھیلا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو وہ ثابت کرے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس میں لگا ہے، یہ جو ہماری انڈاؤمنٹ فنڈ میں ہے، یہ ثابت کرے۔ میں آپ کو یہ جب بھی ہمارے اکاؤنٹس آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کبھی بھی زکوٰۃ کے پیسے سوائے غریب مریضوں کے علاج اس کے علاوہ کسی پہ خرچ نہیں ہوتے۔ ہمارے باہر سے 30% ڈالرز میں پیسہ آتا ہے، 35%۔ وہ ڈالرز میں جو پیسہ آتا ہے اس کا ایک پورشن رکھتے ہیں انڈاؤمنٹ فنڈ کے اندر۔ ہر دنیا کا خیراتی ادارہ انڈاؤمنٹ فنڈ بناتا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کی چیزیں ذرا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ جو انڈاؤمنٹ فنڈ ہے منی لانڈرنگ سے بنایا گیا ہے۔ جب ہم نے اپنی انویسٹمنٹ ڈسکلوز کر دی ہے، ہم نے اپنی شیٹس پہ ڈال دی ہے، ہماری آڈٹ رپورٹ میں ہے، تو یہ منی لانڈرنگ کیسے ہوگی؟ منی لانڈرنگ تو وہ ہوتی ہے جب آپ اپنا پیسہ چھپا کے باہر لے کے جاتے ہیں، جس کے اوپر نواز شریف کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے BBC کی کہ یہاں سے پیسہ قاضی فیملی کے نام پہ دیا انگلینڈ میں، ان کے نام پہ پیسہ دیا جو ان کا پیسہ نہیں تھا، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ ہم نے تو جو سارا کچھ اپنی آڈٹ رپورٹ میں ڈسکلوز کیا ہوا ہے، منی لانڈرنگ کیسے ہوگی؟ یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے منی لانڈرنگ کا۔ اور انٹرنیشنل لا کے مطابق جب آپ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے جب اپنے نام پہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا یہ غلط ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جوا کھیلا ہے۔ کون سی دنیا کے اندر لیگل جورسڈکشن ہے جو ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کی انویسٹمنٹ کو جوا کہتی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی دنیا کا قانون بتا دیں جو ایک انویسٹمنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کر رہا ہے اس کو جوا کہہ رہی ہے۔ اور آپ سب کی انفارمیشن کے لیے، جو ہمارے فائنینشیل کمیٹی ہے جس کا میں حصہ نہیں ہوں، میں فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ میرے سے پوچھ کے انویسٹمنٹس نہیں ہوتی، لیکن فائنینشیل کمیٹی نے جو انویسٹمنٹس کیے ہیں اس کے اوپر 10% نفع کما چکے ہیں شوکت خانم کے لیے، تو اور وہ سارا ڈکلیئرڈ ہے، وہ ویب سائٹ پہ ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا جو انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہارورڈ یونیورسٹی مثلا کراچی میں 19 سے 22 رمضان المبارک تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بریکنگ نیوز